الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو، اللہ تعالی نے دن اور رات کو پیدا کیا، اور یہ جتنی چیزیں بھی اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائیں. علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کی 4 حالتیں علماء نے لکھی. فرمایا پہلی حالت یہ کہ ایک انسان دنیا میں آیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اس کی موت کا وقت آیا تو ایمان پر موت آ گئی. یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب انسان گنا جاتا ہے. فرمایا دوسرا وہ انسان ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا، یعنی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، پھر کفر کی حالت میں موت بھی آ گئی. یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے ناکام انسان ہے. پھر علماء لکھتے ہیں تیسرا وہ انسان ہے جو دنیا میں آیا تو ایمان کی حالت میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن جب موت کا وقت ہوا دین سے پھر گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، تو فرمایا یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے بدبخت انسان گنا جاتا ہے. اور چوتھا انسان وہ فرمایا جو دنیا میں آیا کفر کی حالت میں تھا، پھر آیا تو اسلام قبول کیا، موت ایمان کی حالت میں آئی. فرمایا یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے نیک بخت، خوش بخت اور کامیاب لکھا جاتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں آ کر ان کاموں میں لگے جن کا حکم اللہ تعالی نے دیا. فرمایا ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے، بعض گناہ ایسے کرتا ہے جن کی سزا دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم خیانت شروع کر دیتی ہے اللہ تعالی غیروں کا رعب اس قوم کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر احادیث میں یوں آتا ہے کہ منافق آدمی کی نشانی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ خیانت کسی کہتے ہیں؟ فرمایا کسی آدمی نے کسی دوسرے کو ذمہ دار بنایا، چاہے مال کا ذمہ دار بنایا، چاہے زمین کا ذمہ دار بنایا، اب یہ آدمی اگر اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس میں فریب کرتا ہے تو یہ آدمی خائن بن گیا، اور خیانت ہی کی وجہ سے غیر کا رعب اس انسان کے دل میں آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اس کے زبان پر کثرت مال کی دعا ہوتی ہے، مال زیادہ ہونے کی دعا ہوتی ہے۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں جب بھی بندہ مال کے لیے دعا کرے کثرت کی دعا نہ کرے بلکہ برکت کی دعا کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مصیبتیں امتحان اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ بندے کا ایمان کمکمانے لگتا ہے، ڈولنے لگتا ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی جب بھی دعا کرے تو مال میں برکت کی دعا کیا کرے، کثرت کی نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک تو ویسے بھی موت آتی ہے، پھر ایک ایسی موت جسے انسان کا دل و دماغ قبول نہیں کرتا کہ کوئی نوجوان آدمی دنیا سے چلا گیا، اچانک موت آ گئی، اور اچانک موت کا غم عام موت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو قوم عہد و پیمان چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالی دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کو بتایا جائے تو مسلمان کہتا ہے میں تو جس کے ساتھ بھی عہد و پیمان کرتا ہوں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ ایک وقت تھا عالم رویا میں ہر انسان کی روح نے اللہ تعالی سے عہد و پیمان کیا۔ پھر جب ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ پھر ایک مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے اس نے قرآن کریم کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ میں اللہ تعالی کے حکموں کو مانوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلوں گا، میں ان تمام لوازمات سے رک جاؤں گا جس سے قرآن کریم مجھے روکتا ہے۔ فرمایا جب ایک مسلمان یہ عہد توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دنیا کے اندر گناہ کرنا، اب گناہ تو ہر انسان کو پتا ہے، فرمایا گناہ سے بدتر بھی کوئی چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک یہ گناہ کر کے خوش ہونا، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے اس انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے جب گناہ کیا اور گناہ پر خوش ہوا، نادم نہ ہوا، گویا اس کا ایمان کمزور ہے۔ پھر فرمایا دوسرا یہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا، کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہے، بڑا گناہ نہیں ہے، چھوٹا ہے،
فرمایا انسان پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اس پر کہ یہ چھوٹے گناہ کر کر کے بڑے گناہ کو بھی ہلکا سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تیسرا یہ کہ گناہوں پر اصرار کرنا، آج گناہ کیا کل پھر گناہ کرتا ہے، کل گناہ کیا پرسوں پھر گناہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں گناہوں پر اصرار کرنا۔ اور جو آدمی روز بروز گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست اس انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا چوتھا یہ گناہوں پر فخر کرنا، اور جب آدمی گناہ پر فخر کرتا ہے، گناہ پر فخر کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت کو اس بندے سے سلب کر لیتے ہیں، پھر یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن بغیر ایمان کے قبر میں پہنچتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کر رہے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ حرام مال سے بچا کرو، عابد بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے جب بندہ حرام مال کھاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، جس انسان نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ یوں آتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھانے کی وجہ سے 40 دن ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی عبادت کرتا ہے لیکن عبادت اس آدمی کی فضول ہوتی ہے۔ فرمایا دوسرا، فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کے تقسیم کیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالی مالدار بنا دے گا۔ آج ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے مال زیادہ ہو، پھر وہ حرام و حلال اکٹھا کرتے کرتے موت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے اور پچھلے گناہ کرتے ہیں، اور گناہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں ڈلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا تیسرا یہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، سچے مومن بن جاؤ گے۔ آج ایک آدمی برائی کرتا ہے تو یا تو رشتہ داروں کے ساتھ برائی کرتا ہے، گندا تعلق رکھتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا بنے گا، لیکن پڑوسی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، تعلق میں ضرور کوئی کمی بیشی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبرائیل امین کو اتنی بار اترتے دیکھا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں پڑوسی بھی اس آدمی کی میراث میں شامل نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، سچے مومن بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ایک آدمی چاہتا ہے میں مالدار بنوں، ایک آدمی چاہتا ہے مجھے عزت ملے، لیکن دوسرے کو جب عزت ملتی ہے اس آدمی کے دل میں دماغ میں حسد شروع ہو جاتا ہے، اس کو عزت کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ آدمی کامل مسلمان بن جائے گا۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا مت کرو، اس وجہ سے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو گیا اب انسان کو حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک جگہ ایک آدمی نے سوال اٹھایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے قرآن کریم میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک دیوار کو کھڑا کیا جس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال دفن تھا، تو یوں لکھتے ہیں علماء، فرمایا اس کے نیچے سونے کی ایک تختی تھی جس پر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اس آدمی پر تعجب ہے جو آدمی دنیا کے اندر
تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے، پھر غمگین بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو دنیا میں رکھتا ہے، مشکلات دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، امتحان بھیجتا ہے، اس آدمی کے امتحان کے لیے، اس آدمی کو جانچنے کے لیے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آدمی کے امتحان میں پاس دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اس آدمی پر تعجب ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر خوش بھی ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے۔ جب آدمی دنیا میں رہے تو اب آدمی کوئی بھی کام کرے، ایک ایمان والا کام کرنے سے پہلے بھی، کام کرنے کے بعد بھی سوچے مجھے موت آنی ہے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا اس آدمی پر غفلت ہے جو دنیا میں خوشیاں مناتا ہے، حالانکہ اسے آخرت میں حساب کا غم بھی ہے۔ جب حساب کے بارے میں بات آئی، فرمایا اگر قیامت کے دن کتنی ہی زیادہ نیکیاں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوا، عدل ہوا، تو ہر آدمی کے لیے جہنم کا جانا آسان ہو جائے گا۔ جب ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، حضرت سری سختی فرماتے ہیں میں نے ایک درخت سے نصیحت پکڑی، میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، فرماتے ہیں درخت سے آواز آنے لگی، اے سری سختی تو میری طرح ہو جا۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ تو وہ درخت کہنے لگا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس بات میں تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے آپ کو لوگ آگ میں جلاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ درخت کہنے لگا اس وجہ سے میرے اندر تمام اچھائیاں ہونے کے باوجود ایک برائی یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر جس طرف ہوا چلتی ہے میں اس طرف چل پڑتا ہوں۔ فرمایا اب وہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان آیا سچا اور سچا عقیدہ لے، ان اعمال کو کرے جن کے بارے میں قرآن و حدیث نے حکم دیا۔ اب ایسا نہیں کہ کہیں کوئی نیا عقیدہ دیکھا، نیا انسان دیکھا، نیا مسلمان دیکھا، نیا طریقہ دیکھا، اس طرف چل پڑا۔ جب یہ آدمی اس طرح کی طرح جہاں کی ہوا ہوگی چل پڑے گا تو پھر یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا یہ ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔